علی امین گنڈاپور صاحب اور فیصل کریم کنڈی صاحب، ان کی جو جنگ ہوتے ہوتے لفظی جنگ میں کہوں گی یہ پارلیمنٹ تک پہنچ چکی ہے، اور وزیر اعلیٰ نے وفاق کو 15 دن کا الٹیمیٹم بھی دیا ہے جو کے پی کے ہیں، جس پر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ صرف ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، جبکہ امیر مقام نے بھی علی امین گنڈاپور کو اچھی خاصی سنائی ہے۔ کیا یہ سچویشن آپ کس طرف جاتی ہوئی دیکھتی ہیں کرن؟ ارملا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو باتیں چل رہی ہیں نا، وہ ایک جو محاذ آرائی والی چیز ہونی تھی 9 مئی جو کرنا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اب جس نے کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، وہ صرف باتیں ہی کرنی ہیں، اور باتوں سے ہی ایک مومنٹم کو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ یاد کریں تو ابھی رمضان میں مسلسل ہم سنتے رہے پی ٹی آئی کی جانب سے، کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے تو میں اس لیے ان کی مثال دے رہی ہوں، مسلسل ہم سنتے رہے کہ ہم احتجاج کے لیے نکل رہے ہیں، آج کی ڈیٹ، کل کی ڈیٹ، 10ویں رمضان سے، 20ویں رمضان سے، عید کے چوتھے دن سے، عید کے 5ویں دن سے، اور وہ آج تک نہیں نکل پائے، اس طرح سے منظم نہیں ہو پائے۔ جس طرح سے علی امین گنڈاپور صاحب کی آپ بات کر رہی ہیں تو وہ کبھی گورنر ہاؤس بند کرنے کی بات کرتے ہیں، کبھی کچھ اور بات کرتے ہیں، کبھی کیسز بند کرنے کی بات کرتے ہیں، تو وہ صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں۔ وہ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ہم بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کی بہت ساری فائلز، ان کے بہت سارے کیسز موجود ہیں۔ اگر وہ ان لفظی گولہ باری میں بھی اپنی ایک ریڈ لائن کو کراس کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ فائلز کھلیں گی اور ان کے لیے پریشانی کا باعث بن جائیں گی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ محاذ آرائی صرف یہ لفظی محاذ آرائی ہی ہے اور یہی ہوتی رہے گی۔ That's very unfortunate at the same time۔ اچھا جی، شہباز شریف صاحب اپنے بڑے بھائی کے حق میں دستبردار ہوئے ہیں اور 28 مئی کو نواز شریف صاحب پارٹی صدارت سنبھالیں گے۔ نواز شریف صاحب نے اس دن ایک جب بات بھی کر رہے تھے وہ مختلف لوگوں سے، تو انہوں نے عوام سے بھی بڑے گلے شکوے کیے کہ بلا جواز انہیں اقتدار سے ہٹایا گیا تو عوام بھی ان کے ساتھ نہیں نکلے، جبکہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ان کی آڈیو میرے پاس موجود ہے جس میں وہ میرے اور مریم کے حوالے سے سازش کی باتیں کی گئی ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پارٹی کی صدارت چینج ہونے سے کیا ملکی سیاست یا مسلم لیگ نون کی سیاست میں کوئی فرق آئے گا؟ دیکھیے جی، جس وقت الیکشنز ہو رہے تھے نا تو اس وقت بڑا واضح طور پر میرا ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ اب جو بھی آتا ہے عوام کے ووٹ سے آتا ہے یا مختلف باتیں الیکشنز کے بعد ہو رہی ہیں، جس طرح سے بھی آتا ہے اب اس کو ڈیلیور کرنا ہوگا۔ تو اب یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون جس طرح سے بھی اقتدار میں آ تو گئی ہے، اب وہ اپنے ووٹ کے ذریعے آئی ہے یا مختلف باتیں ہوتی ہیں، فارم 47 کے ذریعے آئی ہے، فارم 45 کے ذریعے آئی، کسی بھی طریقے سے انہوں نے حکومت تو بنا لی، اقتدار میں تو آ گئے، لیکن وہ جو ڈیلیور کرنے کی بات ہو رہی تھی نا مسلسل، وہ ابھی 3 مہینے آلموسٹ گزر چکے ہیں، لیکن اس میں وہ ڈیلیوری والی سچویشن نظر نہیں آ رہی ہے۔ اگر کوئی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، کچھ انویسٹمنٹ کی امید نظر آ رہی ہے، کوئی امید کی کرن کسی اور معاملے میں نظر آ رہی ہے، تو وہ سارا کا سارا ہمارے ہی جو سینئر پولیٹیشنز موجود ہیں یا جو ہمارے اکانومسٹ ہیں، یہ تمام لوگ یہ سارا کا سارا کریڈٹ آرمی چیف کے پلڑے میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور وہ باقاعدہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انویسٹمنٹ بھی آئے گی تو وہ آرمی چیف کے چہرے پر آئے گی۔ تو بیسکلی حکومت کو تو کسی بھی قسم کی کوئی کامیابی کہیں ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ جہاں تک بیانیہ تبدیل ہو رہا ہے، یہ ایک اپنا بیانیہ بنانا چاہتے ہیں جو ان کو الیکشنز کے وقت میں، یا اگر سچویشن آج سے 2-3 سال کے بعد جاتی ہے تو وہاں پر جا کے شاید پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی کامیابی مل سکے، کیونکہ ایک مزاحمت کا اسٹانس پاکستان مسلم لیگ نون کا نواز شریف صاحب کی صورت میں رہا ہے۔ اور ایسی سچویشن میں کہ جب الیکشن ہوئے، جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی بیانیہ موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کو ایک شدید قسم کا نقصان الیکشنز کی صورت میں اٹھانا پڑا ہے، اور وہ ایسا نقصان تھا کہ انہوں نے پھر خود حکومت نہیں بنائی، وہ ایک مخلوط حکومت بنی ہے۔ تو جب بیانیہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک نقصان ہوا ہے تو شاید اب پی ایم ایل این یہ کوشش کر رہی ہے کہ اسی ٹریک پہ واپس جائیں، اور آج نہیں کل نہیں تو 2-3 سال کے بعد ان کو اس چیز کا وہ ان کو فائدہ کرے، شاید یہی کوشش ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا کرن، میرا آخری سوال پیکا ترمیمی ایکٹ کے حوالے سے، اور پنجاب کا جو حتک عزت کا نیا قانون ہے اس کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا بھی جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ قانون جو ہے آزادی صحافت پر قدغن لگانے کی کوشش ہے؟ اور ان قوانین کے بارے میں آپ کی رائے بھی جانوں گی، کہ آج عظمیٰ بخاری صاحبہ نے صحافتی تنظیموں کے جو نمائندگان ہیں ان کو بلایا بھی ہے اس پہ ڈسکشن کے حوالے سے۔ میں اس پہ بھی بات کرتی ہوں، لیکن مجھے یاد آیا کہ آپ نے اپنے پچھلے سوال میں 2 سوالوں کو مکس کیا تھا۔ ایک تو آپ پی ایم ایل این کی حکمت عملی جاننا چاہ رہی تھی، دوسرا آپ آڈیو لیکس کے حوالے سے بات کر رہی تھی۔ تو آڈیو لیکس پر میاں صاحب نے شکوہ تو کر دیا، لیکن سوال غالباً ہر صحافی کا، آپ کا بھی سوال یہی ہوگا ان سے کہ حکومت تو آپ کی ہے،
तो अब आप शिकवे ना करें, अपनी हुकूमत से कहें, अपने वज़ीर आज़म साहब आपके भाई हैं, पूरी कैबिनेट आपकी बैठी हुई है, आपके अपने लोग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो जी करें, अब इन्वेस्टिगेशन करें, बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ करें, तहकीकात करें। ट्रुथ कमीशन की बात आप ही के बनाए हुए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब करते रहे हैं, दीगर लोग करते रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ शिकवे शिकायत हो रहे हैं, उससे आगे बात नहीं बढ़ रही है। हुकूमत आपकी है, कार्रवाई आपने कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे सामने धरना कमीशन के हवाले से जब बात हुई तो वहाँ पर आप ही के लोग जाकर कहकर आ गए कि जी नहीं, किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, और फिर उसके बाद साबिक DGI को उसमें बाकायदा तौर पर क्लीन चिट मिल गई। तो एक तरफ इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं, दूसरी तरफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई एक्शन उस पर नहीं लिया जा रहा। तो ये शायद सिर्फ और सिर्फ बयानिए की ही एक चल रही है बातें कि आवाम के सामने सिर्फ और सिर्फ अपने शिकवे और शिकायत रखने वाली बातें चल रही हैं। दूसरा, पेका एक्शन की एक्ट की बात करें, माफ़ कीजिएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे कंसेंसस की ज़रूरत है, क्योंकि इससे पहले भी कोशिश की गई, इमरान खान के दौर में भी कोशिश की गई इस तरह का एक्ट लाने की, इस तरह के कवानीन बनाने की, लेकिन वहाँ पर सहाफ़ियों के भी एतराज़ात मौजूद थे, दीगर लोगों के भी एतराज़ात मौजूद थे। तो ये एक छोटा सा बिल है, इस पे कंसेंसस डेवलप हो सकते हैं, बातचीत हो सकती है, उसके ज़रिए इस बिल को अगर आपने लागू करना है, कोई कानून बनाना है, कवानीन लेकर आने हैं, तो बाकायदा तौर पर बातचीत करके और सबकी रिजर्वेशंस जानकर उसको एड्रेस करके फिर उसके बाद ये बिल लागू किया जा सकता है। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। हमारे सामने 18वीं तरमीम की एक मिसाल मौजूद है, जो तमाम लोग कंसेंसस के साथ बैठ कर फिर वो 18वीं तरमीम हमारे सामने आ गई। तो जब इतनी बड़ी चीज़ कंसेंसस के साथ हो सकती है, तो ये तो एक छोटा सा बिल है, सिर्फ और सिर्फ एतराज़ात दूर करने की ज़रूरत है, वो कर लें तो शायद आराम से काम हो। यानी एतराज़ात दूर करने की कोशिश की जाए तो ये मामला बहुत ईजीली कैटर हो